اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا بیاتا هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ یہ سورہ اعراف ہے اور یہ سورہ انعام کی مثنیٰ سورہ ہے۔ مثنیٰ سورہ سمجھ رہے ہیں؟ مثنیٰ یا توأم، جڑواں۔ جڑواں کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور بتایا ہوگا۔ اگر میں دہرا رہا ہوں، اگر بتایا ہوگا تو روک دیجیے گا، وہیں سے رک جاؤں گا تاکہ اس میں بھی وقت نہ لگے۔ قرآن مجید کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ کہیں یہ صورتیں دو ہو کر کے ایک بن جاتی ہیں اور کہیں دو سے زائد بھی۔ میں نے اس وقت غالباً مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ ایک سورہ میں ایک مضمون بیان ہوتا ہے کسی اور پہلو سے، اور دوسری سورہ میں وہی مضمون ایک دوسرے پہلو سے بیان ہو کر بات مکمل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں تمہید اٹھائی جاتی ہے اور دوسری سورہ میں اصل مضمون بیان ہوتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں ایک مضمون بیان ہوا لیکن اس کے بعد والی سورہ میں اس کا تکملہ ہوتا ہے، اس کا تتمہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین تین سورتیں، چار چار سورتیں مل کر بات مکمل کرتی ہیں۔ کسی ایک میں تمہید، دوسری میں اس کا مضمون، تیسری میں اس کا تکملہ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون میں تمہید، دوسرے میں اس تمہید کا ایک پہلو، تیسرے میں اس کا دوسرا پہلو، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ کبھی اور اس کے بعد کی جو سورہ ہوتی ہے اس میں اس کا تکملہ آتا ہے تو چار سورتیں مل کر کے بات مکمل ہوتی ہے۔ مثنیٰ سورتوں میں یہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ اعراف سورہ انعام کی مثنیٰ سورہ ہے، وہ اس پہلو سے کہ سورہ انعام میں بھی قریش کو دعوت دی گئی تھی اس ملت کی جسے ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ واضح طور سے بتا دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی یہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ تمہارے یہاں ہے دین کے نام پر وہ اوہام اور بدعات کا مجموعہ ہے۔
اس کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعین کردہ راہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا تھا سورہ انعام میں کہ ان اوہام اور بدعات کو چھوڑو اور حقیقی دین کو اختیار کرو، کامیابی اسی سے ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سورہ میں بھی اسلام کی وضاحت ہی کی گئی ہے، اور اس میں بھی قریش ہی کو مخاطب بنایا گیا ہے، لیکن اس میں قریش کے کفار کو دین کی دعوت دینے کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ابھرا ہوا نہیں ہے، انذار کا پہلو ابھرا ہوا ہے۔ دین حقیقی کی دعوت کا پہلو تو نمایاں کیا گیا سورہ انعام میں، اب سورہ اعراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو تمہاری خیریت نہیں ہے، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم عذاب سے دوچار ہوگے۔ اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کفار قریش کے فرد قرارداد جرم کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس راستے کو اختیار کرنے کا کیا انجام سامنے آئے گا۔ ماضی میں جن لوگوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو راستہ تم نے اختیار کیا تھا، ان لوگوں کی زندگی اور ان کی داستان اٹھا کر دیکھ لو کہ انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا اور تباہ و برباد ہو کے رہے۔ اگر تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو کر رہو گے۔ بس دونوں صورتیں ختم ہو گئیں، اتنا ہی کل ہے اس میں۔ مولوی صاحب سورہ اعراف ختم، پڑھنا ہے تو پڑھ چکے، اب کیا تفصیل پڑھنی ہے؟ پڑھیے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں حروف مقطعات؟ اس سے پہلے آئے ہیں نا، تو بتائیے حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے بھائی، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، یہ چوتھا سال ہے اور عربی چہارم ہی سے شروع ہو گئے حروف مقطعات۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے مقطعات کہے جاتے ہیں یہ۔ اب دیکھیے، الف لام میم صاد کو آپ کاٹ کاٹ کے نہ پڑھتے تو المس پڑھتے، لیکن پڑھ کیا رہے ہیں؟ الف لام میم صاد، کل الگ الگ۔ تو چونکہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں ہمارے مفسرین کی کئی رائے ہیں۔ ایک رائے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔
یہ رائے بہت زیادہ مشہور ہونے کے باوجود انتہائی غلط رائے ہے۔ کئی پہلوؤں سے غلط ہے، میں صرف 2 پہلو بیان کرتا ہوں بس۔ قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ میں کتاب مبین ہوں۔ کتاب مبین کی باقاعدہ پہلی سورہ کی پہلی ہی آیت غیر مبین۔ دنیا میں ایسا کوئی دعویٰ آج تک آپ نے سنا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے اور بسم اللہ ہی میں فیل؟ اگر یہ کتاب مبین ہے مولوی صاحب تو الف لام میم کے معنی بتاؤ، الف لام میم صاد کے معنی بتاؤ۔ اگر نہیں بتا سکتے تو اس کا مطلب یہ کتاب مبین نہیں ہے۔ اب اگر یہ کتاب مبین نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ کتاب مبین ہے غلط ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ غلط بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جملے پھینکتا ہے کیا انتخابی؟ تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پہ الزام آئے گا۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ مان لیں گے، لیکن ایک غیر مسلم اس کو مانے گا نہیں۔ اب اگر غیر مسلم نہیں مانے گا تو وہ کفار اور مشرکین جو قرآن مجید پہ اعتراضات کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، کیا پورے ذخیرے تاریخ میں کوئی ایک اعتراض بھی ان کا اس پر منقول ہے کہ قرآن اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے اور اس کے بعض حروف ایسے ہیں جن کا معنی کسی کو نہیں معلوم؟ یہ اعتراض کہیں سننے میں آیا ہے؟ کہیں نہیں۔ معمولی باتوں پر اعتراض کرنے والے لوگ اتنا بڑا اعتراض کا موقع پا جائیں اور اعتراض نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ رائے صحیح نہیں ہے، باوجود کہ سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 50 آرا ہیں، پہلے بتا دوں میں، 50 آرا کم سے کم وہ ہیں جو کتابوں میں نقل ہیں، جو نقل نہیں ہے، جیسے اب ہم لوگ ہیں جو رائے دے دیں وہ کتاب میں کہیں نقل تو ہے نہیں، تو ایسی رائے نہ معلوم کیسے ہوں گی۔ لیکن باقاعدہ کتابوں میں جو آرا نقل ہیں وہ 50، لیکن 50 ایسی ہیں کہ چاہیں تو ان کو آپ اگر گھٹاتے سمیٹتے آئیں تو 3 رائیں بنے گی۔ میں وہی 3 بتا دیتا ہوں گھٹا کر کے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بامعنی ہیں، بے معنی نہیں ہے۔ تو کیا معنی الف لام میم کا؟ کہہ دیا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے آپ نے نکالا؟ کہا اپنے ذوق سے نکالا۔ اب اگر ایسے ہی آپ نکالیں گے تو الف سے اڈوانی ہو جائیں گے، لام سے لال بہادر شاستری ہو جائیں گے، میم سے مودی ہو جائیں گے۔ جب ایسے ہی نکالنا ہے تو جس کا جو ذوق ہوگا وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے نکال لے گا۔ کوئی اصول ہوگا نا، کوئی بنیاد ہوگی، بے اصول ہی جس کے جو جی میں آیا وہ بنا لیا۔ اگر ایسے ہی بنائیں گے تو قصے کہانیوں میں یا لال بجھکڑی کرنے میں تو چل جائے گا، لیکن قرآن کی آیات کے سلسلے میں منمانی تعویل کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب دیکھیے جہاں چل جاتا ہے، میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو۔ 4 آدمی سفر کر رہے تھے، ان میں ایک مولانا صاحب تھے، ایک پنڈت جی تھے، ایک بنیا تھا اور ایک پہلوان۔ اتنے میں ایک چڑیا بولنے لگی،
لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا بول رہی ہے، تو دکاندار نے کہا وہ کہہ رہی ہے ہلدی مرچا ادرک۔ پہلوان نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہی ہے ڈڑ مقدر کثرت۔ پنڈت جی نے کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہی ہے راجہ رام دشرتھ۔ مولانا صاحب نے کہا تم تینوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہہ رہی سبحان تیری قدرت۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اپنے اپنے ذوق سے معنی نکال لیا۔ تو اگر ذوقی ہو معنی تب ایسے ہی معنی نکلے گا، وہاں تو چل جائے گا، لیکن یہاں تو قرآن مجید میں غلط تعویل کا یا متعدد تعویلات کا راستہ کھل جائے گا جو بہت بڑے فتنے کا سبب بنے گا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ بامعنی ہے تو معنی کیا ہے، اصول کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ میرے علم کی حد تک مولانا فراہی پہلے آدمی ہیں پورے ذخیرے مفسرین میں، یا یہ کہ مفسرین کے پورے زمرے میں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہیں تو یہ سب بامعنی، ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ مولانا فراہی کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ موجود ذخیرے کلام عرب پر ان کی نظر تھی، اور یہ میں نہیں بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے، مولانا عبدالمجید دریابادی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے کہا ہے، شیخ علامہ تقی الدین ہلالی جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ کلام عرب پر ان کی گہری نظر تھی اور دستیاب ذخیرہ ان کی نظر سے گزر چکا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بامعنی تو ہے لیکن موجودہ ذخیرہ کلام عرب میں نے تلاش کیا تو صرف چند حروف مل سکے جن کا مدلول معلوم ہو سکا، باقی کا نہیں۔ تو کہہ رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام عرب کا ایک بڑا حصہ دستبرد زمانہ کی نظر ہو گیا، بڑی بڑی لائبریریاں لوٹ لی گئیں، جلا دی گئیں، کتب خانے کے کتب خانے تہس نہس کر دیے گئے، تھوڑا سا ذخیرہ کلام عرب کا ملا، باقی سب ختم ہو گیا، موجود ہی نہیں۔ تو جو ملا اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مفہوم معلوم ہو سکا، کیونکہ وہ ان کے ہاں اب بھی استعمال میں ہے۔ اب پورا ذخیرہ ہوتا تو کل ملتا۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ جو بات بات میں اعتراض کرتے تھے، ان کا اعتراض اس پر نہ کرنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ جیسے آج ہم لوگوں کو پی ایچ ڈی میں اشکال نہیں ہے، پی ایچ ڈی بولتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں نا، آپ نہیں جانتے؟ پی ایچ ڈی آپ نے سنا کہ نہیں؟ ایم اے سنا ہے، بی اے سنا ہے، ایم ایل اے سنا ہے، ایم پی سنا ہے، کل کا فل فارم آپ کو معلوم ہے؟ کل کا فل فارم معلوم ہے؟ ہم کو بھی نہیں معلوم، ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم مطلب سمجھ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ لوگوں کو اپنے نام کا معنی نہیں معلوم، کیوں نہیں معلوم؟ ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی پتہ ہی نہیں لگایا۔ میں تو آپ لوگوں سے انسان اور شیطان کا معنی پوچھ چکا ہوں، نہیں بتایا آپ نے، اس لیے کہ جانتے ہیں انسان اور شیطان کو، تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی انہوں نے اس لیے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ بالکل معلوم اور معروف تھا، لیکن جب اس ذخیرے کو ختم کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اور بعد میں لوگوں نے ان حروف کی تحقیق شروع کی تو ان کے پاس تحقیق کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔
کرتے کیا؟ تو جن کی جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا کہ یہ بے معنی ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں قرآن پر۔ کسی نے کہہ دیا با معنی تو ہیں مگر معنی وہی ہے جو ہم بتائیں گے، تو ہر آدمی اپنا اپنا معنی بتا دے گا۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، جو حروف مجھے ملے ہیں ان حروف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف اشارے ہیں سورہ کے اندر آنے والے اہم ترین مضامین کے، یعنی سورہ کے اندر جو مضمون سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی ہے اور اس پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ حرف مقطع یا یہ حروف مقطعات اس مضمون یا ان مضامین کے اشاریے ہیں۔ آپ ان کا مطلب سمجھتے ہیں تو بس یہ جانیے کہ جہاں یہ مضمون آئے گا وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس پر خاص دھیان دینا۔ یہ ہم نے حروف مقطعات پہ شروع میں گفتگو کی کہ نہیں کی ہے؟ تو بلیک بورڈ پہ جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ یہ ہے تو بلیک بورڈ پہ جانے کی ضرورت ہے، یہ سب اس پہ آ جائے گا، تب لاؤ کرو، چلو چاک لاؤ۔ اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ لاؤ چاک لاؤ۔ میں مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ نون ہے نا، سورہ نون، اس میں حرف مقطع کے طور پر آیا ہے نون، نون والقلم وما یسطرون۔ مولانا کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں نون ایسے لکھا جاتا تھا، سمجھا آپ نے؟ بعد میں عربی میں آنے کے بعد ایسے ٹیڑھا میڑھا ہوا، اردو میں آنے کے بعد ایسے سیدھا سیدھا ہو گیا، مگر کل کی شکل ایک ہی جیسی ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، آپ اس کا مجسمہ ڈھالیے اگر تو یہ مچھلی کے سر کی شکل بنتی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اور ہر چیز یا ہر شخص کا چہرہ اس کے وجود کی نشانی ہوتا ہے۔ حسن بہت شریف آدمی ہے، کیسے آپ نے پتہ لگا لیا؟ جو صاحب ان کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے کہا بہت شریف آدمی ہے۔ کیا دیکھا؟ کرتا اتارا، پیجامہ اتارا، کیا دیکھا بھائی؟ بولو نا، کیا دیکھا؟ چہرہ دیکھا نا، چہرے نے ان کی شرافت کا پتہ دے دیا۔ ایک صاحب آئے تھے یہاں مدرسے پر تقرر کے لیے، انٹرویو دینے آئے تھے، ہمارے استاد مولانا عبدالمجید صاحب ندوی مرحوم اس وقت صدر مدرس تھے۔ وہ آ رہے تھے، جیسے ہی سامنے آئے تو مولانا نے برجستہ کہا کہ یہ آدمی تو بھاٹ معلوم ہوتا ہے، بھاٹ۔ بہرحال انٹرویو ہوا، صلاحیت کی بنیاد پر وہ لے لیے گئے، لیکن ایک ہی ہفتے کے بعد تجربہ ہو گیا کہ واقعی یہ بھاٹ ہی نہیں، بھاٹ نمبر 1 ہے۔ کیسے معلوم؟ چہرے سے۔ اور اے مولی صاحب، وہ مولانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ وجوہ یومئذ باصرہ، کہا گیا ہے نا۔ تو چہرہ انسانی وجود کی علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ جب نون آ گیا تو اس نے پتہ دے دیا مچھلی کا، اور عربی زبان عبرانی زبان کی بہن ہے، بہت سارے الفاظ اس کے عبرانی کے عربی میں آئے ہیں اور عربی کے نام سے چل رہے ہیں، جن میں سے ایک حرف نون بھی ہے۔ اور عربی زبان میں نون مچھلی کو کہتے بھی ہیں،
نہیں کہتے؟ ذُو-النُّون کس کا لقب ہے؟ بولو، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کیوں؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو نون مانے مچھلی ہوا نا۔ سورہ نون آپ اب یہاں دیکھیں گے تو دیر لگے گی، آج جائیے گا سب لوگ پڑھیے گا، وعدہ کیجئے کہ جا کے پڑھیں گے سورہ نون۔ سورہ نون یا سورہ قلم آج بہت لمبی سورہ نہیں ہے، پڑھ چکے ہیں، اس لیے بہت تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سرسری نگاہ ڈال لیجئے گا، سورہ نون کی سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم اور سب سے بنیادی تعلیم کیا ہے؟ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا جس طرح ذُو-النُّون نے، صاحب الحوت نے کیا ہے۔ سب سے اہم تعلیم اس سورہ کی یہ ہے۔ یہ دشمنی اور مخالفتیں جو چل رہی ہیں نا، مخالفتوں کے اس طوفان میں اگر تم نے جلد بازی دکھائی اور تمہاری طبیعت پر ان کے عمل کا رد عمل ہوا، ریئیکشن ہوا، تو تم اپنا کام نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ کیوں؟ نون نے کوئی پیغام دیا کہ نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جن جن صورتوں میں حروف مقطعات میں تا آیا ہے، تا، تو ہم لوگ تو کہتے ہیں، ہم لوگ ہندی والے ہیں نا، اردو ہندی والے، عربی تو کم جانتے ہیں، تو اردو میں تو کہتے ہیں، عربی میں اس کو قا بولتے ہیں، قا۔ آپ چاہے قا سمجھتے ہو چاہے تو سمجھتے ہو، جو سمجھتے ہو وہ سمجھ لیجئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں جہاں ایک حرف مقطع قا ہے، ان تمام صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اژدہا بن جانے کا ذکر ہے۔ گویا اشارہ ہے وہ حرف قا سانپ کی جانب۔ اور آپ دیکھیں لکھا کہ عبرانی زبان میں قا ایسے لکھا جاتا تھا، ایسے۔ عربی میں آیا، کلام عرب میں حرف الف کا بھی استعمال ملتا ہے۔ عبرانی زبان میں الف ایسے لکھا جاتا تھا، ایسے، مطلب یہ ایسے ہوتا تھا، تھوڑا سا اس ٹائپ کا الف ایسے ہوتا تھا۔ کہا اگر دھیان سے دیکھیں، مجسمہ نہیں بنانا چاہتا، جانے دیجئے، دھیان سے دیکھیں تو یہ گائے کا ماتھے سے اوپر کا سینگ سمیت کا حصہ لگتا ہے، یعنی گویا گائے کے سر کا ایک حصہ لگتا ہے۔ بات سر کی ابھی اس کے حوالے سے آ چکی ہے، پھر بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ الف لام میم، الف لام میم کا نام کیا ہے؟ قرآنی نام کیا ہے؟ البقرہ، نام ہے اس کا البقرہ ہے۔ ایک تو اس پر، دوسرے الف کا استعمال عربی اور عبرانی دونوں میں توحید کے لیے، یکتائی کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ ھذا الفن کا مطلب یہ یکتا ہے، بے نظیر ہے۔ اور سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع جو بھی ہے، لیکن توحید کا پہلو غالب ہے کہ نہیں؟ تو بتایا کہ نام اس کا سورہ بقرہ ہے، اور الف بتا رہا ہے کہ اس میں توحید کو ایک خاص اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا انکار نہ یہود کر سکتے ہیں، نہ نصارہ کر سکتے ہیں، اور نہ کفار و مشرکین کر سکتے ہیں، کیونکہ یہود کے سامنے آئینہ رکھ دیا حضرت موسیٰ کا، نصارہ کے سامنے آئینہ رکھ دیا حضرت عیسیٰ کا، اور کفار و مشرکین مکہ کے سامنے آئینہ رکھ دیا ابراہیم و اسماعیل کا۔ کیسے انکار کریں گے؟ مولانا نے کہا کہ حروف ہی نہیں ملے زیادہ، لیکن جو ملے انہوں نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، اور یہ بتایا کہ یہ بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر تو نہیں بھول جائیں گے عربی ہشتم میں انشاءاللہ؟ چلیے جب نہیں بولیں گے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ بات ہوئی الف لام میم صاد کی۔ الف لام میم صاد کے سلسلے میں، اس کی ترکیب کے سلسلے میں ہمارے بعض مفسرین نے، جن میں مولانا اصلاحی صاحب بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہذہ سورۃ الف لام میم صاد، یا ہذہ سورۃ الف لام میم صاد، یا ہذہ سورۃ الف لام میم صاد، یعنی مبتدائے محذوف کی ایک خبر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی لوگوں نے ترکیب کے لحاظ سے اس پر کوئی رائے نہیں دی ہے کہ ترکیب کیا ہے اس کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ترکیب کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بولو۔ یعنی آپ بھی اسی حق میں ہیں کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے، مگر میں اس حق میں نہیں ہوں۔ میں جن کا نام ہو مقطعات، ان کی کیسی ترکیب؟ ترکیب مانے جوڑنا، اور تقطیعون مانے کاٹنا، جو کاٹ دیے گئے ان کو آپ جوڑ کیوں رہے ہیں؟ بولے؟ یہاں سے جب آپ خالی ہوں گے، نیچے کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا اور نیچے ارشد صاحب کے ہم وہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، کہاں کے ہیں؟ اصحاب یا کیا نام ہے؟ تو یہ کہہ دیجیے گا کہ اگر مدرسہ بند ہو جائے، سب لوگ چلے جائیں، تو وہ یہیں چلے آئیں گے میرے پاس، اس لیے کہ ہم لوگ تو سب سے بعد میں نکلتے ہیں نا۔ ہاں جی، ہاں، پوری مملکت چلی جاتی ہے تب جاتے ہیں۔ ہاں، تو کہہ دیجیے گا یہیں آ جائیں گے، اب بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی ترکیب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس الف لام میم صاد۔ کوڈ ورڈز کی کون سی ترکیب؟ اشاریوں کی کون سی ترکیب؟ حروف مقطعات کی کون سی ترکیب؟ اس لیے یہ بے ترکیب ہیں، بس آپ کو ایک اشارہ دے دیا گیا، اس کی ترکیب کی ضرورت نہیں۔ سانپ، سانپ، کیا ضرورت ہے ترکیب لگانے کی؟ سانپ کہہ دیجئے نا کہ ایک انتباہ ہے سامنے والے خطرے سے بچنے کا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں اور چلانے لگا سانپ سانپ، آپ کیوں چلے آئے؟ کیوں راستے سے گھوم کے چلے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا میرا سانپ سانپ کہہ دینا آپ نے سمجھ لیا، اب کیوں محذوف مانیں گے؟ اس کی کیا ضرورت؟ اس لیے اس طرح کی چیزوں میں میرے خیال میں ترکیب کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف کریں گے تو کہیں فاعل بنانا پڑے گا، کہیں مفعول بنانا پڑے گا، کہیں مبتدا بنانا پڑے گا، کہیں کچھ بنانا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے ہم کو بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ نہیں بنا تو ہم کیا بنائیں؟ ہاں، بعض جگہوں پر محذوف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے محذوف کرتا ہے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، پھر کہیں کھول دیتا ہے اس لیے کہ سب سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور کہیں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جو سمجھ لیتے تھے ان کے لیے فلا یضلل کافی ہے، جو نہیں سمجھ پاتے تھے فلا یضلل کہہ دیا، ہو گیا۔ میری رائے ہے کہ حروف مقطعات کی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الف لام میم صاد ہو گیا، ختم۔ ترکیب کرنا ہے آگے بڑھو، وہاں سے کرو۔
میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں نے مانا ہے، آپ بھی مان سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر سنیے آپ بیتی عنوان ہے، ترکیب کیجئے۔ اب کہیں گے کہ یہ آپ بیتی خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، عنوان کے لیے یہ محذوف اور غیر محذوف کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو عنوان ہی ہے نا۔ الف عنوان ہے کسی چیز کا، لام عنوان ہے کسی چیز کا، میم عنوان ہے کسی چیز کا، صاد عنوان ہے کسی چیز کا، عنوان کی ترکیب کرنے کی کیا ضرورت؟ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں، امثال پڑھ کے آئے ہیں، کتاب کی ترکیب کی ہے، پوری کتاب کی کل عنوانوں کی ترکیب کی ہے، سب کی، چاہے ایک لفظ ہی رہا ہو تب بھی؟ انہوں نے کیا ہوگا اس لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ترکیب کرنے کی؟ آپ بتائیں، ایک لفظ آیا ہے اس کی ترکیب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ترکیب کریں گے تو کچھ کچھ بھڑائیں گے، اس میں آپ کچھ بھڑا لیں گے، وہ کچھ بھڑا لیں گے۔ میرا خیال ہے یہ غیر ضروری ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جس چیز کی ضرورت نہ ہو بلا وجہ اسے لادیے مت اپنے اوپر۔ اگر ممتحن پوچھ دے الف لام میم صاد ترکیب میں کیا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ بھائی کچھ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کوئی ترکیب نہیں، حروف مقاطعات کی کون سی ترکیب؟ ہو گیا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ ایک کتاب ہے، یہاں محذوف نہیں مانیں گے تو جملہ ہی نہیں پورا ہوگا، اور جہاں جملہ کی ضرورت ہی نہیں وہاں جملہ پر کیوں بنانے بیٹھ گئے ہیں؟ ارے بھائی مسجد وہاں بناؤ نا جہاں نمازیوں کو مسجد نہ مل رہی ہو، وہاں مسجد بنانے کی ضرورت کہاں کیا ہے جہاں نمازی ہی نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے کہ الکتاب ہے؟ کتاب سے اشارہ، کتاب سے مراد ہے جی قرآن مجید، یہ کتاب ہے کہ الکتاب ہے؟ اگر کتاب ہے تو ذالک الکتاب کا الف لام کاٹو، الکتاب ہے تو الف لام لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ رکھ دیا ہے کہ اس کی صفت جملہ ہے، اس لیے نکرہ لانا پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجبور تھا، ذالک الکتاب کی طرح جملہ نہیں لا سکتا تھا۔ جب الکتاب ہے تو الکتاب استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب جیسے زین العابدین ہے تو زین عابدین آپ کاہے استعمال کریں گے؟ زین العابدین استعمال کیجئے نا۔ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہاں الکتاب شناخت کے لیے ہے، اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جس کتاب کا آپ لوگوں کو انتظار تھا وہ الکتاب یہی ہے، اور یہاں اس کی عظمت، اس کی شان کی بلندی، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے نکرہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے لایا ہے، ایسا نہیں کہ انشاء بنانے میں کمزوری رہ گئی۔ تفخیم شان کے لیے بہت اچھا۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، بہت ضروری کتاب ہے۔ انزل الیک، اے نبی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ اے نبی یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اے مولوی صاحب، اور اس کا بھیجنے والا بھی بہت اہم ہوتا ہے، تو جب وہ کچھ بھیجتا ہے تو اس کے منزل تک پہنچنے کا انتظام وہ خود کرتا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک بسکٹ سونے کا لے کے جائیں تو جیب کٹ جاتی ہے،
اور لوگ کنٹل کا کنٹل سونا ادھر سے ادھر کرتے ہیں، کوئی کہیں نہیں کچھ جاتا۔ کیوں؟ بھیجنے والا کمزور نہیں ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جہاں سے جائے گا وہیں سے نکال لے گا، تو اس لیے ضائع نہیں ہوتا۔ تو اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، تو جب کتاب عظیم الشان ہے تو بھیجنے والا بھی عظیم الشان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کتاب کو آپ لے کے جائیے، لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس سے غرض نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ سمجھے گا۔ اسی لیے فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو تمہارے سینے میں اس کے تعلق سے کوئی حرج نہ ہو۔ حرج کے معنی تنگی، ضیق، پریشانی۔ اس قرآن کی وجہ سے تم کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تم کسی تنگی میں نہ پڑو، تم بہت زیادہ ٹینشن مت پالو۔ اور مولوی صاحب حرج اس معنی میں قرآن مجید میں اور استعمال ہوا ہے، یاد ہے؟ سورہ مائدہ کھولیے، آیت نمبر 6۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈال دے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے۔ دیکھ رہے ہیں حرج بمعنی تنگی کے؟ سورہ توبہ کھولیے، سورہ توبہ آیت نمبر 91، آیت مل گئی؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں پاتے ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ خرچ ہی کریں۔ تب کیسے مسلمان نصیحت کرنا ہے، نصیحت کا فریضہ انجام دیتے رہیں، اگر انفاق کے لائق نہیں ہے تو انفاق نہ کرنے کے باوجود بھی مسلمان رہیں گے اور داعی بھی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ جو چندہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو وہ چندہ پہ تقریر نہ کرے، جو صاحب نصاب نہ ہو زکوٰۃ کو موضوع بحث نہ بنائے، میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں تو نہ سمجھاؤں لوگوں کو کہ زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بولے صاحب نصاب ہونا اور اس پر زکوٰۃ دینا اور بات ہے، لیکن نصاب کا تعارف کروانا، اس موضوع پر اظہار خیال کرنا اور بات ہے۔ تو فرمایا کہ تو تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں کوئی تنگی من ہو، اس کے تعلق سے نہ ہو، یعنی قرآن آیا ہے لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ ماننے والے سوچیں کیا ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں کیوں پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں تنگی میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو اتنا ٹینشن کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی ہے، جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اب نہ ماننے والوں سے وہ نمٹے گا، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں مارے غصے کے کہہ بھی دیا کیا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا ومہدت له تمہیدا۔ چھوڑ اس کو، نالائق کو، جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، پیدا کرنے میں نہ اس کے ماں باپ شریک رہے، نہ اس کے حواری مواری شریک رہے، نہ اس کے دیوی دیوتا، نہ اس کے پیر فقیر، اکیلے میں نے پیدا کیا اور مجھی سے یہ کھیل رہا ہے، مجھ کو چھوڑ کر سب کو بانٹ رہا ہے۔ کل کیا میں نے اور تقسیم کر رہا ہے سب کو،
مال میں نے دیا، حاضر باش بیٹے میں نے دیے، زمین میں رہنے کا موقع میں نے فراہم کیا، آسائش کے سامان میں نے دیے، اور دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے۔ اچھا چلو اب بات آ گئی ذرنی ومن خلقت وحیدہ کا، تو ایک سوال اور کر لوں یہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے ذرنی ومن خلقت وحیدہ ہی میں ہے، اور کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا لَحَافِظُونَ، جمع نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہیں اپنے لیے واحد اور کہیں جمع استعمال کرتا ہے، کیوں؟ کہیں اکیلے کام کرتا ہے، کہیں سب کو لے کے کرتا ہے کیا؟ واحد اور جمع دونوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے نا، واحد متکلم جمع متکلم، کیوں؟ یا تو واحد متکلم ہی کرتا ہے یا تو جمع متکلم ہی کرتا ہے، دونوں کیوں؟ کہیں یہ کہیں وہ۔ اچھا جانے دو، جہاں جہاں واحد متکلم ہے کل کاٹ کے آج جمع متکلم کر لو، جہاں جمع متکلم کل واحد متکلم کر لو، چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ بتاؤ وجہ۔ ہاں آنے، اچھا جی، جیسے مثال کے طور پر ذرنی ومن خلقت وحیدہ، ذرا چھوڑ تو مجھ کو اور اس کو، میں بھی اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھایا کیسے؟ وہ اولا گرا دیا، سمجھایا کیسے؟ زلزلہ لا دیا۔ اس کو تباہ کرنے میں اللہ کے ساتھ زلزلہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اب بولو واحد لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ جو بتا رہے ہیں میں نے اس کی روشنی میں کہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ واحد سے کہ جمع سے؟ جمع سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو وہ جمع سے، اور اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ واحد سے۔ واحد جمع کیوں؟ خالی اتنا پوچھ رہا ہوں بس، آپ کی بات مان لی جائے تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کے علاوہ پیدا کرنے میں اور کون شامل ہے؟ وہ بھی تو واحد آیا۔ یہ بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے بھولنے کی کچھ عادت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے واحد کا صیغہ لاتا ہے تو اپنی یکتائی کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، میں اور کوئی نہیں، میں اور کوئی نہیں۔ جہاں اپنی یکتائی لانا چاہتا ہے، اپنی وحدانیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے تنہا ہونے کو بتانا چاہتا ہے، وہاں واحد کا صیغہ لاتا ہے۔ اور جہاں اپنی قدرت اور شوکت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی عظمت، اپنی ہیبت کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہاں جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں بتانا ہے، بتانا یہ ہے کہ پیدا تو اس کو کیا اکیلے میں نے، ان کو کہاں سے لے آیا، ان کو کہاں سے لے آیا، ان کو کہاں سے لے آیا جن کی پوجا کر رہا ہے، وہاں صرف یہ بتانا ہے بس۔ جب پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں رہا تو حقوق میں لوگ شریک کیسے ہو گئے؟ دھمکی تو دونوں میں ہو سکتی ہے، واحد میں بھی ہو سکتی ہے، جمع میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظمت، اپنی شان و شوکت، یکتائی نہیں، اپنی قدرت بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کلام جو ہم نے تمہارے اوپر بھیجا ہے، اس طرح کا کلام نازل کرنے پر صرف ہم قادر ہیں اور کوئی نہیں۔ چنانچہ چیلنج بھی دے دیا، ہو کوئی مائی کا لال جو لا سکے اس کی نظیر تو لا دے۔
یہ صیغہ ہی متعین کر دیتا ہے، مولانا صاحب صیغہ ہی متعین کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی یکتائی کے پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا ہے یا اپنی قدرت کے پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اب دیکھو غلطی یہی ہوتی ہے، جہاں واحد کا صیغہ آتا ہے لوگ وہاں بھی قدرت تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صاحب قدرت ہے، اس میں لیکن وہاں اگر قدرت تلاش کروانا ہوتا تو واحد کا صیغہ استعمال نہ کرتا، تب جمع کا صیغہ استعمال کرتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو پہلو سامنے لانا چاہتا ہے اس پہلو کو نکالیے، وہاں صیغوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سیاق و سباق پر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جہاں جہاں جمع آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و شوکت بیان کرنا چاہ رہا ہے، جہاں جہاں واحد آیا ہے وہاں اپنی یکتائی نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر بھول جائیں گے، کل نہیں بھولیں گے؟ نوٹ کرتے رہتے ہیں نا؟ ہاں نوٹ کرتے رہیے اس طرح کی چیزوں کو۔ اب اگر ہم سوال کر دیں گے امتحان میں تو یہ مت کہے گا کہ ہم تو کو تفسیر میں نہیں کہیں ہم کو ملا، ہم سے کیا مطلب نہیں ملا؟ تو یکتائی تنہا ہونے کا، یعنی اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں، یہ بتانا ہے، بتانا ہے۔ وہ کنٹریبیوشن تو کسی میں نہیں ہے، پاری برسانے میں بھی نہیں ہے، قرآن مجید نازل کرنے میں بھی نہیں ہے، لیکن بتانا یہ نہیں ہے۔ جہاں یہ بتانا ہے کہ میں اکیلا، وہاں واحد لائے گا۔ جہاں یہ بتانا ہے کہ ہم، سوچ لینا، وہاں جمع لائے گا۔ صیغوں کے استعمال سے بھی معنی کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، حالانکہ تدبر کا تو یہی مطلب ہوا نا، تحقیق اور تدبر کا تو مطلب یہی ہوا۔ آپ ڈوبیے تب پتہ چلے گا کہ اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں۔ تو یہ کتاب جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے جس سے تم سخت تنگی محسوس کر رہے ہو، تم کو اس کے تعلق سے تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجی گئی ہے کہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرنے پائے، یعنی یہ جہاں پہنچے وہاں سارے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دے، اس لیے نہیں بھیجی گئی کتاب۔ یہ کتاب بھیجی گئی ہے کس لیے؟ کس لیے؟ لتنذر بہ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، انذار کرو۔ میں نے بتایا کہ انذار کا پہلو اس سورہ میں غالب ہے، بسم اللہ میں انذار آ گیا، دیکھ رہے ہیں نا؟ مقصد اس کتاب کو تمہارے پاس بھیجنے کا یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، آگاہ کرو۔ کس سے؟ نہ ماننے کی صورت میں اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو بہرحال پکڑے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے۔ یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم یہ بتا رہے ہو کہ نہیں اے نبی؟ تم یہ بتا رہے ہو کہ نہیں؟ جی بتا رہا ہوں۔ تب تمہارا کام ہو گیا، آپ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ تم اپنا کام کرو بس۔ مولوی صاحب میں کلاس میں آیا پڑھانے کے لیے اور سارے لڑکے چلے گئے دعوت کھانے کے لیے، ایک دن گئے تھے سب، میرا کیا قصور؟ میری تنخواہ کاٹ لی جائے گی کیا؟ سب چلے جائے دعوت کھانے کے لیے، میں کیا کروں؟ میری تو ڈیوٹی ہوئی کہ نہیں؟ تو ڈیوٹی اے نبی آپ کی یہ ہے کہ آپ نہ ماننے والوں کو آگاہ کر دے خطرناک مستقبل سے، آپ کا کام ختم۔ اب نہ ماننے والوں کا ٹینشن آپ مت لیجیے، سمجھا آپ نے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں بھی صفت ارادہ صفت کے معنی میں ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، جیسے ہدی للمتقین ہے، کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ اے مولوی صاحب
یہی بات سورہ طٰہٰ میں اور واضح لفظوں میں بیان ہوئی ہے، دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کیا مطلب ہے اس کا۔ بس شروع سے ایک دم دیکھو، سورہ طٰہٰ میں بسم اللہ سے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پھر طٰہٰ آ گیا۔ لگتا ہے حضرت موسیٰ ڈنڈا لے کے یہاں بھی آئیں گے۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ پریشانی اور تکلیف میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ ایک یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرنا چاہے، جو ڈرے نہیں، جو ڈرنے کا جذبہ رکھتا ہو، داعیہ رکھتا ہو۔ تنزیلا بڑے اہتمام سے اتارا، انزلنا تنزیلا، یہ تنزیلا انزلنا سے، ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس کی طرف سے آیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، کون ہے مولوی صاحب؟ جس نے آسمانوں اور زمین سب کو پیدا کیا، اس کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نمایاں کر رہا ہے، لفظ لفظ سے نمایاں ہے، اس لیے انزلتوں کی بجائے انزلنا آیا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، واضح ہو گیا؟ ہاں جی، یہ قرآن اس لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خطرناک مستقبل سے آگاہ کر دو، اور یہ ایک یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ دیکھیے اس میں آپ کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے اور آپ کے لیے تثبیت و تسلی بھی ہے۔ ذمہ داری کو نمایاں کرنے کے لیے لِتُنذِرَ بِهِ آیا ہے، اور تثبیت و تسلی کے لیے ذکریٰ للمؤمنین آیا ہے۔ تم ڈراؤ، مگر ڈریں گے وہی جو ایمان لانا چاہیں گے۔ جو ایمان لانا نہیں چاہیں گے، تمہاری تمام تر کوششوں، کاوشوں، خواہشوں کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہیں لاتے، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے بنداس اپنا کام کرو بس۔ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اب اللہ کے رسول کیا کریں؟ یا اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، بہت زیادہ تو ہیں نہیں، وہ کیا کریں؟ فرمایا کریں کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ما انزل الیکم سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ مانو۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی بات نہ مانو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ مانو۔ یہ کفار و مشرکین، ان کے لیڈر اور قائدین جو کہہ رہے ہیں اس کو مت مانو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بات کن سے کہی جا رہی ہے؟ ہاں جی، جو لوگ، ہاں دیکھیے ہم نے گھما دیا، آپ گھوم گئے۔ اچھا اس کو یہیں رکھیے، قلیلا ما تذکرون، کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت پڑھا ہے، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، بار بار پڑھا کہ نہیں؟ ترجمہ کرو۔ ایک آدمی، ہاں تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، ہاں اور کوئی؟ کم ہی ہوتے ہیں، اور کوئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس کے مخاطب اللہ کے رسول اور مومنین ہیں تو کیا مومنین میں کم ہی لوگ ہیں جو یاد دہانی حاصل کرتے ہیں؟ ان سے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں ان سے۔
یہ کہاں لکھا ہے؟ قلیلا ما یذکرون نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون ہے، قلیلا ما یذکرون نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اتباع کرو، لا تتبعوا، اتباع مت کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ واہ واہ، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اب بتاؤ پھر کون زیادہ یاد دہانی حاصل کرنے والے ہیں؟ اب بتائیے، جلدی کیجیے۔ ہاں، ہم نے جو آپ کے سامنے شروع ہی میں تھوڑا سا بھٹکایا کہ دیکھیں آپ نکلتے ہیں کہ نہیں، تو چلے گئے گھوم کے۔ مفسرین کی 90 بلکہ 99% اکثریت نے وہی لیا ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ اتبعوا میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مخاطب ہیں۔ اب قلیلا ما تذکرون نہیں بن رہا ہے، اس لیے کسی میں کوئی وضاحت اس پر کی ہی نہیں، جانے دو، چھوڑ دیا۔ جی، اب عبداللہ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ اوپر خطاب تھا آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اب جن کو انذار کرنے کی بات کہی جا رہی تھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر لیا۔ مولوی صاحب، پہلے اللہ کے رسول سے بات کی، اس کے بعد ان سے بات کی جو اللہ کے رسول کے مخاطب تھے، وہ نہیں مان رہے تھے ان سے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ سامنے نہ آئے جس سے اندازہ ہو کہ یہ بات فلاں سے اور یہ بات فلاں سے کہی گئی ہے، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ ابھی بات ادھر ان سے ہو رہی تھی، اتنے میں ادھر بات ہونے لگی ہے نا۔ اے بھائی ذرا سا آپ ہاتھ اتاریے اس کتاب سے، کتاب کے اوپر سے ہاتھ اتاریے، آپ انگلی منہ کے پاس مت لے جائیے۔ آپ بتائیں میں نے پہلے والا جملہ کس سے کہا اور دوسرا والا کس سے کہا؟ بیچ میں ایسے ہی دونوں ایک جگہ لکھ کر کے رکھ جاؤ۔ اپنے بچوں سے پوچھنا کہ اس کے مخاطب کون تھے، اس کے مخاطب کیا تھے، کیا بتائیں گے؟ بولیے، سمجھدار ہوں گے تو وہ بتا دیں گے، کہیں گے وہ دوسرا تھا یا دوسرا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہاتھ کتاب پر تھا، ہٹانے کی بات ہے، یہاں ہاتھ منہ پہ تھا، ہٹانے کی بات ہے۔ وہ کتاب والا دوسرا ہے، منہ والا دوسرا ہے۔ اور جو بہت ذہین نہیں ہوں گے وہ کہیں گے دونوں بات ایک ہی سے کہی گئی ہے۔ ہوگا کہ نہیں؟ تو مفسر عبداللہ کی آخری بات صحیح ہے، وہ بات صحیح نہیں جو پہلے سامنے آئی تھی۔ کیا؟ کہ اس کے مخاطب کفار و مشرکین ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہہ دیا، اب ان کے مخاطبوں سے کہا جا رہا ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قلیلا ما تذکرون، اے مولوی صاحب تم بہت کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ میری سمجھ سے یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ استعمال اس کے خلاف ہے۔ لا تذکرون ذکراً قلیلا، یہ بات دوسری ہو گئی، اور قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما کثیرا ما جہاں آتا ہے تو اس کا اپنا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ قلیلا ما کے معنی بالکل نہیں، کثیرا ما کے معنی کل۔ قلیل و کثیر کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے نا تو وہ عام قلیل سے مختلف ہو جاتا ہے، عام کثیر سے مختلف ہو جاتا ہے۔ قلیلا ما یاد رہے، قلیلا تذکرون نہیں، قلیلا ما تذکرون۔ آج جانا، دیکھو میرے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو ٹائم دینا پڑے گا بھائی۔ آج جاؤ، ابھی تو آپ کو سورہ نون کی بھی تلاوت کرنی ہے نا آج، بلکہ مطالعہ کرنا ہے، سرسری ہی صحیح، اب ایک اور دیکھنا پڑے گا۔
آپ دیکھیے قلیلا ما کہاں کہاں آیا ہے پورے قرآن مجید میں، بہت زیادہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دکھا دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کھولو، یہ سب سے آسان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88، یہ بہت کلیئر ہے، نمایاں ہے اور پتہ لگانا بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 88 مل گئی؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ آپ پیچھے والا چھوڑ دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قلیلا ما یؤمنون، جو ایسے منکر ایسے کافر رہے ہوں کہ وہ لعنت تک کے مستحق قرار پا گئے ہوں، کیا وہ کچھ ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ تو قلیلا ما یؤمنون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تو یہ ملعون بھی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت آ گئی، اب کیا ایمان لائیں گے؟ ابھی تک ایمان نہیں لا رہے تھے، اب کیا ایمان لائیں گے؟ اسی طرح قلیلا ما تذکرون، تم کیا ترجمہ کرو گے؟ تم بالکل یاد دہانی حاصل نہیں کرتے۔ قلیلا ما دیکھیے گا، کوئی ایک جگہ بھی استعمال اس کے خلاف مل جائے تو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ ہمارے مترجمین کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے تھا، صحیح نہیں کیا، ایسے ہی گزر گئے قلیلا ما کہہ کر کے، تھوڑا بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہاں نالائق یاد دہانی حاصل کرتے؟ بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں، ایک دم ریجیکٹ کرتے۔ کذبوا، ان کے لیے کذبوا، جھٹلا دیا، مسترد کر دیا۔ جنہوں نے جھٹلا دیا ہو، مسترد کر دیا ہو، یہ تک نہ مانا ہو کہ یہ کلام الہی ہے، وہ کیا یاد دہانی حاصل کریں گے؟ بات صحیح نہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ جی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے گا، غور کیجیے گا، ایک مثال بھی مل جائے گی تو میں پھر سوچوں، ایک مثال، قلیلا نہیں، قلیلا ما۔ جی وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، دیکھیے جب من فلانتن یا من فلانن آتا ہے، اس پر کم آتا ہے تو وہ واحد نہیں ہوتا، جمع ہوتا ہے، سمجھا آپ نے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہیں اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءہا باسنا بیاتن، تو ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، بیاتن، بیاتن کے معنی بایتن کی جمع ہے نا، سوتے میں، سوتے میں، درا حال ہے کہ وہ سو رہے تھے، اور ہم قائلون، یا وہ تقریر کر رہے تھے، اچھا قیلولہ کر رہے تھے، یہ بات ہم نے سمجھا، بات کر رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے، بیاتن بات کر رہے تھے اور قائلون وہ تقریر کر رہے تھے۔ جی تو ان پر ہمارا عذاب آیا، اے مول صاحب، بیاتن، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے، اور ہم قائلون، اور اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک اشکال ہے، قریتن کی مناسبت سے اہلکناہا میں ضمیر ہا سمجھ میں آتا ہے، فجاءہا میں ہا سمجھ میں آتا ہے، ہم قائلون بیچ میں کہاں سے کود پڑا؟ وَهِيَ قَائِلَةٌ ہونا چاہیے نا، کیسے گڑبڑ ہو گیا؟ ہاں، قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں، ظرف کا نام لیا گیا ہے اور مراد مظروف ہے۔ اے مولی صاحب،
یہ ظرف بولنا اور مظروف مراد لینا بہت عام ہے اور ہر زبان میں عام ہے۔ اے مولوی صاحب ذرا ایک گلاس مجھے بھی دیجیے گا، آپ پانی سب کو پلا رہے ہیں، میں نے کہا ایک گلاس مجھے بھی دیجیے گا، آپ کیا کریں گے؟ گلاس تھما دیں گے؟ ہاں، ایک گلاس پانی نہ دیں گے؟ میں نے نام لیا ہے گلاس کا اور آپ نے پانی سمیت دیا ہے، مقصود کیا ہے؟ نام لیا ہے ظرف کا لیکن مراد کیا ہے؟ مظروف۔ ذرا ایک کپ مجھے بھی دینا، ظرف کا نام لیا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ مظروف۔ ایسے یہاں قریہ کہا گیا ہے لیکن مراد ہیں اہل قریہ، یعنی کتنی ہی بستیوں کے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ہمارا عذاب ان پر یا تو رات میں سوتے ہوئے آیا یا دن میں آرام کرتے ہوئے آیا۔ اب دیکھیے یہ قیلولہ سے ہے قائلون، اور قیلولہ کے اصلی معنی معلوم ہے؟ قیلولہ کا اصلی معنی نہیں تو دوپہر میں سونا نہیں ہے، ہاں کیا؟ جی نہیں، دوپہر منانا، سیدھے سیدھے قیلولۃ کے معنی دوپہر منانا، دوپہریہ منانا۔ دوپہر منانے کا مطلب یہ ہوا کہ دوپہر میں کام رک گیا ہے دوپہر ہونے کی وجہ سے، اس کو دوپہر منانا کہتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کام روکا ہے آرام کرنے کے لیے، اور آرام بے لیٹے نہیں ہوتا، آرام بے لیٹے نہیں ہوتا، اور واقعی سکون بے سوئے نہیں ملتا۔ تو اس لیے آپ آرام کرنے کے لیے دوپہر منانے کے لیے لیٹیں گے، تھوڑا سا سو لیں گے، پھر سے فریش ہو جائیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس سے ہمارے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دن میں سوئیں چاہے رات میں سوئیں۔ اب آپ کو اس رائے پر ہنسی آ رہی ہو تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ جنہوں نے یہ رائے دی ہے انہوں نے اسی میں آگے کی آیتوں پر دھیان نہیں دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ دیکھیں اسی سورہ میں پہلے دیکھ لیا نمبر 97 98 97 98 آیت مل گئی۔ افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اوا امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون۔ اب بولو، یہ ایک طرف سونے کے وقت عذاب کا ذکر ہے تو دوسری طرف ضحیٰ چاشت کا وقت، اور وہ بھی صرف چاشت کا وقت ہی نہیں، وہم یلعبون، کھیل بھی رہے ہیں۔ یہ کھیلنا کون سا سونا ہے؟ آج تک کھیلتے ہوئے سوتے نہیں دیکھا کسی کو، پڑھتے ہوئے تو سوتے بہتوں کو دیکھا ہے، تقریر سنتے سوتے بہتوں کو، لیکن کھیلتے ہوئے سوتے تو نہیں دیکھا۔ اگر کھیلتے ہوئے سوئیں گے تب تو بالر سب کا کھوپڑا اور تھوپڑا توڑ کے کنارے کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے انہوں نے اسی سورہ کی آیتیں کیوں نہیں دیکھی، اور سورہ انعام میں بھی اور بھی جگہوں پر ہے تفصیل، کل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس یہاں یہ نہیں بتانا ہے کہ عذاب کب آتا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا عذاب آتا ہے، سوتے میں بھی آتا ہے اور کھیلتے بھی آتا ہے، کام کرتے بھی آتا ہے، آرام کرتے بھی آتا ہے۔ ایک پہلو یہاں بیان کر دیا جو اس وقت نظر آ رہا تھا، جو ان پر تبصرہ کر کے لوگوں کو بتایا جا سکتا تھا، وہ بتا دیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔
تو یہ لوگ جو ہر دم مونچھ اینٹتے ہیں، بولی جاؤ، جو ہر دم مونچھ اینٹتے ہیں، ہم چنی دیگرے نیست، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا کہ ان پر آدھم کا ہے، تو اب ان کی پکار اور ان کی آواز نہیں نکلی مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، واقعی ظالم ہم ہی ہیں، یہ مصیبت اپنے اوپر ہم لائے ہیں، اور ہر آنے والی مصیبت بوقت مصیبت سب کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت جلدی بھول جائیں۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو اینٹتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن جب ہمارا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ اعتراف گناہ کرتے ہیں بڑے کھلے دل سے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عذاب آ چکا ہے تو اب وہ جائے گا نہیں۔ پہلے ہوش میں آنا چاہیے، بعد میں نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آ نہیں گیا تھا، آ رہا تھا، رک گیا۔ جس پر آ گیا اس کے پاس سے نہیں گیا۔ فرعون ڈوبنے والا تھا، نہیں، ڈوب رہا تھا، تب کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے گا، بس اب نہیں۔ نالائق پہلے کنروے بول دیتا نا تو بچ جاتا، نہیں بولا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم لازماً پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف یہ رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جناب آپ گئے تو آپ کو کیا رسپانس ملا، اور جن کے پاس گئے تھے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ آئے تھے نا آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ میں سے پوچھو، ہم کیا بتائیں گے۔ سورہ ملک کھولو، سورہ ملک آیت نمبر 8-11۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر۔ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کی بات ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لنسألن، ہم پوچھیں گے۔ یہ تو دروغہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ میں تو پوچھ نہیں رہے ہیں۔ اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہے ہیں۔ سورہ قصص کھولو، بلکہ پہلے سورہ مائدہ کھول لو تو زیادہ۔ پہلے اس میں کیا آیا ہے؟ ارسل الیہم آیا ہے نا؟ نہیں، تو پہلے سورہ قصص ہی کھولیے، سورہ قصص آیت نمبر 65۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو آواز دے گا اور کہے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اے رسول تمہارے پاس گئے تھے، ہاں، تو تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جو دعوت دی تھی اس دعوت کے جواب میں تمہارا رد عمل کیا رہا؟ اب رسولوں سے جو پوچھا جائے گا وہ بھی دیکھ لو۔ سورہ مائدہ کھولو، آیت نمبر 109۔ آیت مل گئی؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا تو پوچھے گا ان سے ماذا اجبتم، کیا رسپانس رہا؟
آپ لوگوں کی دعوت کا، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بات واضح ہو گئی؟ کیوں عبد الرحمن کچھ کہہ رہے ہو؟ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اچھا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ہم ان پر پوری تفصیل سارا قصہ بیان کر دیں گے، بعلم، پورے علم کے ساتھ پوری روداد سنا دیں گے کہ رسولوں نے کیا 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 اور کیا کیا کہا، اور تم نے اس کے جواب میں کیا 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 اور کیا کیا کہا، کل ایک ایک چیز، تم نے رتھ نکالی، تم نے ماب لنچنگ کی، تم نے جلسوں اور جلوسوں میں یہ تقریریں کی، رسول نے وہاں یہ دعوت دی تو تم نے وہاں یہ رویہ اختیار کیا، پورا قصہ سنا دیں گے۔ یہ قصٌ بلا وجہ نہیں آیا مولوی صاحب، خالی بیان دینے کی بات نہیں ہے، پوری داستان سنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا بتاؤ، اللہ کے رسول نے تم کو دعوت دی تھی؟ ہاں۔ کھانا کھلایا تھا؟ ہاں کھانا کھلایا تھا۔ کوئی تقریر کی تھی؟ ہاں تقریر کی تھی۔ اس میں توحید کی دعوت دی تھی؟ جی جی بالکل۔ تو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی بات مت ماننا؟ ہاں صاحب نے کہا تھا۔ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ۔ اب کیسے انکار کرو گے؟ نہیں مانو گے تو ویڈیو چلا دیں گے، ابھی دیکھ لو۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اچھا جو کچھ بھی ہم بتائیں گے ایسا نہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ ہوگی، براہ راست مجھے معلوم ہے، ان کا بیان نہیں، براہ راست مجھے معلوم ہے، بعلم۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے۔ اے مولوی صاحب، ہم کبھی غائب نہیں تھے، جو کچھ جب بھی تم نے کیا ہماری موجودگی میں کیا، ہم تو موجود ہی تھے۔ ہم نہ رہے ہوتے اور کسی کے بیان پہ بھروسہ کر لیتے، یا ہم نہ رہے ہوتے کسی نے اپنے طور پہ ویڈیو بنا لیا ہوتا تو بات الگ ہوتی۔ یہ تو کل ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں ہوا، اس لیے انکار کی گنجائش نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن تو بس حق کا ہوگا۔ مولوی صاحب یہ وزن بہت معنی خیز ہے اور ہر زبان میں اس معنی میں آتا ہے، اہمیت کے معنی میں۔ وزن بے معنی اہمیت ہر زبانے میں، ہر زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ مولوی صاحب درجے میں عربی ہفتم کے لڑکے مجھے کوئی وزن نہیں دیتے، نہیں بولتے آپ؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی وزن نہ دیں، مثال کے طور پر ریاضی ٹیچر کو آپ نے وزن دیا ہے؟ جھوٹ مت بولیے۔ ارے آپ نے سمرات ایک فرد نہیں، کیوں؟ ایسا نہیں ہوا کہ اس میں لوگ کھیلتے رہے، بیچارے پڑھاتے رہے، تب کہاں وزن دیا؟ آپ مانے تنہا حذیفہ نہیں ہے بھائی، کلاس کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ مجھے وزن نہیں دیا۔ یہ ٹھیک اسی معنی میں یہاں بھی وزن ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہوگا، یعنی اہمیت صرف حق کو حاصل ہوگی بس۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہوگا، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اب یہ بھی آیاتنا یظلمون کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ابھی بعد میں بتائیے گا، آپ پہلے مفہوم سن لیجئے۔ دیکھیے میں غلطی کروں تو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر بتایا نہیں ہے ابھی کسی نے۔ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم ہم نے کہا، ترجمہ کیا نہیں بتایا کسی نے۔
تو دیکھیے جس کو وزن حاصل ہوگا وہ نیکیاں ہیں، جن کے واقعی اعمال کا، اعمال سے مراد واقعی اعمال کا، موازین سے مراد واقعی موازین، جن کے بھاری ہوں گے، ایک طرف نیکیاں ہوں گی ایک طرف بدیاں ہوں گی۔ بدیوں کا پلڑا اور نیکیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو کامیاب، اور بدیوں کا پلڑا جھک گیا تو ناکام۔ تو کیا یہ ایک ٹرک جو لے کے ہم کام آئے ہیں، کام تو کیا ہے نا، ریلی کی ہے، دن رات جھوٹ بولے ہیں، سفر کیا ہے اس ملک سے اس ملک تک کا، یہ سب کام کیا ہے نا، کیا مطلب یہ سارا کام بیکار؟ ہاں کل بیکار، کل کچڑا دان میں۔ تو جب یہ سب کچڑے دان میں چلا گیا تو اس پڑھنے میں ہے کیا؟ بولے کوئی دم ہے اس میں؟ اس کے باوجود بھی اگر وہ جھک جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا برا آدمی ہوگا۔ میاں وزندار ہے، یہ لوہے کے بٹکھرے ہیں نیکیاں، اور وہ روئی کے گالے ہیں بدیاں، اس کے باوجود بھی ایک پڑھنے میں روئی کا پلڑا لوہے والے سے جھک جائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا گناہ ہوگا۔ ایک دم ادھر 10 کلو رکھ دو، کتنی روئی رکھنی پڑے گی؟ اتنا کل ہونے کے باوجود بے وزن، کچھ نہیں، پڑا نہیں، اتنا بڑا بٹکھرا جھک گیا، اتنا کل بیکار ہو گیا، ہے نا؟ وہ یہی بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو آخر میں آیا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ بآیاتنا کس سے متعلق ہے؟ بآیاتنا کس سے متعلق ہے؟ زور سے بولو۔ ظلم کا صلہ بے آتا ہے، علا آتا ہے، بغیر صلہ کے علا، بغیر صلہ کے آتا ہے، یہ تو معلوم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، بغیر صلہ کے آیا۔ فلا نظلم علیہم، ہم ان پر ظلم بالکل نہیں کریں گے۔ صلہ علا آ گیا، یہ بے صلہ کب سے آنے لگا؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تضمین کے لیے ہے، یعنی کچھ اور محذوف ہے جس کا یہ صلہ ہے۔ پوری بات کھولو گے تو کیا بنے گا؟ بما کانوا یکفرون بآیاتنا وہم یظلمون انفسہم، ہے نا؟ پوری بات یوں ہوگی، کہہ رہے ہو ہاں ٹوکا گا، کہاں ٹوکا تھا، اب جا کر کے صحیح ہوا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا تھا، ہمارا کیا بگڑ رہا تھا؟ یہ تو اپنا بگاڑ رہے تھے نا، یظلمون انفسہم، اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ اب نتیجہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے یہ جو کیفیت ہوتی ہے برا کام کرنے والوں کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے پوچھو، سورہ کہف کھولو، سورہ کہف آیت نمبر 103 پہلے نکالو۔ اب وہیں سے پڑھتے چلو۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہیں گے؟ وہ جن کی ساری دنیوی کوششیں رائے گاں چلی گئیں، وہ محنت کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں،
مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، زبردستی لوگوں کو گھر واپس لا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عورتوں کی عصمتیں لوٹ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیب کاٹ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سمجھتے رہے یحسنون صنعا۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ زبان سے انکار کافی نہیں ہوتا، عمل سے انکار بھی انکار ہی ہوتا ہے۔ وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کرتے رہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی ملاقات کا ذرا بھی یقین ہوتا تو جب قطرے نہ نکلتے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال کل بیکار چلے گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے ان اعمال کو قیامت کے روز رتی برابر وزن نہیں دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو بس آج اتنا ہی، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔